بہت زیادہ رعایت دی گئی ہے. یعنی سب سے زیادہ اگر عقل اور انسانی سہولتوں کے قریب ترین کوئی مذہب ہے تو وہ ہمارا اسلام ہے. اور اسلام کے اندر پھر جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے یہ سب سے زیادہ عقل کے قریب اور انسانیت کے فلاح کے قریب ترین ہے. اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ جو رائج فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے دین اسلام کی لیجسلیشن جو کی تشریعات ہوتی ہیں، جو قرآن و سنت یاد رکھیے وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکتا ہے نہ کرے گا قیامت تک. لیکن فقہا نے اپنے اپنے زمان و مکان اور حدود و قیود کی وجہ سے اس کی لیجسلیشن کی ہے، تشریعات کی ہیں، تو پھر جا کے ان مسائل کو اخذ کیا ہے حالات حاضرہ کی روشنی میں. تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو انجیکشن کا یہ نظام نہیں تھا، یا خلفائے راشدین کے دور میں. یہ جدید طب کا سوال ہے تو مختصر اس کو یوں ہی کہیں گے کہ ایسا انجیکشن جو آپ کو لگا کے آپ کو طاقت آ جائے، یعنی آپ اپنے جسم کی کمزوری کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں بھوک ختم کرنے کے بھی انجیکشن پائے جاتے ہیں، تو ایسا انجیکشن تو ممنوع ہے جس کا آپ کے معدے کے اوپر اثر ہو جائے. لیکن وہ انجیکشن جائز ہے جو آپ کی بیماری کو رفع کرتا ہے. جس طرح اس میں فقہا نے فرمایا ہے کہ آپ مساج کرتے ہیں تو تیل کے اندر بھی ایک طاقت ہوتی ہے. آپ زیتون کے تیل کا اگر مساج کریں تو آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا، لیکن وہ تیل آپ کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، رگوں کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ معدے تک نہیں پہنچتا، اس لیے وہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو اس لیے وہ انجیکشن جو آپ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے تو وہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی جو معدے تک اس کے اثرات نہیں پہنچتے. تو باقی وہ انجیکشن جو طاقت وغیرہ کے ہیں تو وہ نہیں لگانے چاہیے. لیکن یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اسلام نے اگر چھوٹ دی ہے بیمار کے لیے تو جس کی شدت مرض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے نہ رکھے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ صحابہ اکرام کچھ سفر پہ تھے تو ایک صحابی رسول کو غسل کی حاجت ہو گئی، ان کو غسل فرض ہو گیا، تو ٹھنڈے پانی سے انہوں نے غسل کر لیا، تیمم نہیں کیا اور ان کا انتقال ہو گیا. کسی دوسرے صحابی نے ان کو یہ مشورہ دیا جس کی وجہ سے یہ کام ہوا. تو جب واپس وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ لوگوں کے غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی ہے. اگر وہ تیمم کر لیتے، ان کی مرض کا خدشہ تھا تو غسل بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی انسانی جان بچانا جو ہے وہ فرض ہے. خاص کر کے شوگر وغیرہ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی شوگر لو ہو جاتی ہے، خاص کر کے ہمارے بزرگ، تو اسلام نے جو رعایت دی ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال بات لکھی یہ قصر کے حوالے سے کہ نماز پوری پڑھی جائے یا قصر پڑھی جائے. آج کل سہولتیں تو بہت ہوگی، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے تو آپ اللہ کا تحفہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یعنی تحفہ دینے والی رب کی ذات ہے نا، تو آپ اللہ کا تحفہ خوشی کے ساتھ قبول کریں. تو مریض کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہوئی ہے تو مریض کو چاہیے کہ اللہ کا حکم مانے، جب ٹھیک ہو جائے تو وہ اس کو پورا کر لے. تو انسانی جان سب سے زیادہ مقدم ہے. یہاں پہ میں روک کے ایک اور بات آپ کے سوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا چلوں کہ خانہ کعبہ کی حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے کعبے، ایک انسان کی جو جان کی حرمت ہے وہ تجھ سے کئی گنا زیادہ ہے. اسی لیے فقہا کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کعبے کی دیوار کے اندر انسان پھنس جائے تو کعبے کی دیوار کو گرا کر انسان کو بچا لیا جائے، کیونکہ انسان افضل ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شاکار ہے کہ ہر حال میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے.